السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولي، اللهم فقہنا فی الدین، آمین۔ گزشتہ سے پیوستہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پارہ ابھی پارہ نمبر 28 چل رہا تھا، اور آخری صورت سورۃ التحریم۔ سورۃ التحریم میں ہم نے پڑھا تھا کہ ازواج مطہرات کے بارے میں بتایا گیا، اور گھریلو حقوق کے بارے میں بتایا گیا، دین سے وابستگی کے بارے میں بتایا گیا۔ تو شروع کرتے ہیں لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ پہلی آیت کو چونکہ ہم نے وضاحت سے پڑھ لیا تھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، سوری حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جب شہد کھا لیا، ان کے گھر تھوڑی زیادہ دیر ٹھہرے، تو باقی جو بیویاں تھیں تو ان کو تھوڑا سا اعتراض ہوا، جس کو تھوڑا جلسی ٹائپ کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اتنی دیر کیوں ٹھہرے ہیں۔ تو اس طرح جب انہوں نے ایک دوسرے کو بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ ازواج مطہرات جو ہیں آگے آگے آپ کی بات پھیلا رہی ہیں۔ تو دوسری آیت میں پھر جواب دیا گیا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ بعض نے کہا کہ یہ وہی بات ہے جو شہد والی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو بتائی تھی۔ شہد والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آگے حضرت حفصہ بھی نہیں تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آگے بھی بتا دیں گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آ کر پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے بات آگے پہنچائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بہت علم والے نے بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذریعے جبریل علیہ السلام نے بتایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رازداری ہوتی ہے شوہر اور بیوی کی، وہ بہت ضروری ہوتی ہے تعلقات کو نبھانے کے لیے، گھر کو بسانے کے لیے رازداری ہونا بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو ہوتے ہیں میاں بیوی آپس کی باتیں جو ہیں آگے بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اختلاف ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پیرنٹس بھی گھر میں پریشان ہو جاتے ہیں، پیرنٹس کے دلوں میں گرہ بن جاتی ہے ان دونوں کے بارے میں، اور ان دونوں کی آپس میں بن نہیں پاتی، تو آخر کیا ہوتا ہے گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو گھر ٹوٹنے کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اپنے راز کو راز نہ رکھنا۔ تو ازواج مطہرات سے تھوڑا ڈانٹ سے کہا اللہ تعالیٰ نے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو کہیے کہ اللہ کے آگے جھکے، تاکہ ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہوں، ورنہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ مومنین یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سب ساتھی ہیں، اگر بیویاں نہیں ساتھ دے رہی ہیں تو سارے ساتھی ہیں۔ ایسا ربہ ان طلقکن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیویاں کر لیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کے بدلے کوئی اور اچھی بیویاں کر لیں جو مسلمان بھی ہوں، مومن بھی ہوں، اطاعت گزار، توبہ کرنے والی ہیں، عبادت گزار، روزے دار بھی ہوں، اور شوہر کی فرما برداریاں ہوں، مطلب فرما برداری کرنے والی ہوں، اور کنواریاں بھی ہوں۔ مطلب اگر یہ نہ صحیح رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو اور زیادہ بہتر عطا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا، اے بیٹی، کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقہ کا مطالبہ کرتی ہو؟ تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا،
ہم تو سارے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن پھر ہم سے بات بھی نہیں کرتے۔ تو آپ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یعنی جو ضرورت تھی مجھے کہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی رہی ساری بیویاں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے معاملہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان کو کیوں پریشان کیا؟ اگر آپ پریشان کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے بھی اچھی بیویاں دے دے جو کہ فرما بردار بھی ہوں۔ تو ان کو ڈانٹ کے طور پر کہا گیا، تمام ازواج مطہرات کو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں، یعنی سورۃ التحریم کے لحاظ سے رکوع نمبر 2 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے کافروں سے کہا، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، یعنی اس دن کیا ہو جائے گا، جو کافر ہیں وہ معذرت چاہیں گے لیکن ان کو معذرت نہیں دی جائے گی، ان کو کوئی معاف نہیں کیا جائے گا، جو انہوں نے کیا ہوگا اس کا بدلہ ان کو مل جائے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یعنی جو بھی وہ عمل کریں گے ان کا بدلہ ان کو پورا پورا مل جائے گا۔ تو اس کے بعد ایمان والوں سے خطاب ہوا آیت نمبر 8 میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی ایسی توبہ کرنی ہے جو بالکل خالص ہو۔ توبہ کی شرط بھی یہی ہے کہ خالص اللہ کے لیے کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے تو برائیوں کو دور کر دیں گے، اور کیا ملے گا؟ یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے، اور وہ جنت کیسی ہے؟ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایمان والوں کو رسوا بالکل بھی نہیں کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، ان کے دائیں جانب بائیں جانب سب کو پل صراط سے گزارنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان اوپر کی جانب ہوگی، اور فل اندھیرا ہوگا، ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق وہاں سے روشنی لے رہا ہوگا، نور لے رہا ہوگا، اور اس نور کے ذریعے سے دوڑے گا۔ جو جس کا جتنا نور ہوگا، جہاں پہ اس کا عمل ختم ہو جائے وہاں پہ نور اس کا ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کا فیصلہ یہ ہوگا، یا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ پہ معاملہ ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں فرمایا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یعنی کفار اور منافقین جو سرکشی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ سرکشی کرنی ہے، مطلب سختی کرنی ہے۔ جو سرکشی کر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں، سختی کریں ان پہ، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے جو کفار ہیں۔ اب ان کفار اور مومن مطلب ان میں فرق ہوا، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بتائی ساتھ مثال بھی پیش کی، کیونکہ ہر چیز جو ہے اگزامپل کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے، زیادہ سمجھ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ ساتھ ساتھ مثالیں بھی پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں مثال پیش کر رہے ہیں، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یعنی دونوں کی بیویوں کی مثال پیش کی کہ وہ دونوں کون تھی۔ اب ان دو انبیاء کی دونوں جو بیویاں تھیں نا، ان کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ جو قوم تھی اب وہ مشرک تھی۔ قوم کی برائیاں کیا تھیں؟ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ شرک کرتی تھی، اور قوم لوط جو تھی یہ بے حیائی کرتی تھی۔ تو اب ان دونوں کی بیویوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ قوم کے ساتھ تھی۔ تو اب جب نبی کی بیوی کو نجات نہیں مل سکتی، حالانکہ نبی کی بیوی ہے، تو پھر دوسرے جو انسان سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر والا یہ نیک ہے، فلاں نیک ہے، ہم اس کے ساتھ چلے جائیں گے جنت میں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اپنے عمل کے مطابق ہر کوئی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کیا کیا؟ دونوں کو قوم کے ساتھ ہی غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی کہ وہ دیکھیں، اب وہ نبی تھے، ان کی بیویاں دونوں نہیں ٹھیک تھی۔ اب یہ فرعون جو ہے یہ سرکش تھا، اب اس کی بیوی کتنی اچھی تھی، کتنی نیک تھی۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یعنی فرعون کی جو بیوی تھی اس کا نام آسیہ تھا، وہ کتنی عقل مند عورت تھی۔ فرعون کا جبر، ظلم، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کی اطاعت سے وہ نہیں رکی۔ انہوں نے کیا کیا؟ آخرت کو ترجیح دی، محلات کو ترجیح نہیں دی جو کہ فرعون کے تھے۔ حالانکہ فرعون آسیہ علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے کیل بھی لگاتا تھا، تو کتنی درد ہوتی ہے نا جب ہم سوچیں، لیکن پھر بھی انہوں نے توحید کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں، یعنی پارے کے آخری آیت میں، مریم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا،
یعنی مریم بنت عمران تب پیدا ہوئیں جب بنی اسرائیل پر زوال کا دور تھا اور بنی اسرائیل کے بہت برے حالات تھے۔ اس کے باوجود مریم علیہ السلام نے اپنی حفاظت کی، اللہ کے احکامات اور کتابوں کی تصدیق کی۔ ہم میں سے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ بیمار مطلب ہمارا ماحول ہی ایسا ہے، کیا کریں؟ ماحول کے مطابق ہم چلیں گے نا، لیکن ان کو دیکھیے ماحول کتنا خراب تھا، لیکن انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت خود کی، دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ مریم علیہ السلام نے حیا کا پورا پورا خیال رکھا۔ تو اس لیے ایک عورت کو زیادہ محتاط ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں جو اپنی حفاظت کا ذمہ خود ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مثالی عورتیں بنائے، آمین۔ اس کے بعد پارہ نمبر 29 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 29 میں تقریباً سارا آخرت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، قیامت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ آخری پارے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو زیادہ رکھا، چونکہ آخر پہ جو ہوتا ہے انسان کی آخرت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ دنیا تو بہت حقیر سی دنیا ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو اس لیے رکھا آخر پہ، تاکہ سب کو یاد دہانی ہو جائے کہ آخرت ہے، قیامت ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انجام رکھا ہوا ہے، تاکہ اس کے مطابق ہر کوئی تیاری کر سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا تذکرہ کیا کہ اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ پیدا بھی کرتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے، اس کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ چونکہ مشرکین کے بار بار یہی پروپیگنڈے تھے کہ ہم تو مریں گے اور پھر زندہ ہو جائیں گے، پھر ایسے ہوگا، مطلب دنیا میں ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہوتا رہے گا، لیکن نہیں، یہ آخرت ہے جو ہمیشہ کی رہنے والی ہے، وہاں پہ جو انجام ہوا ہمیشہ کے لیے وہی رہے گا، پھر دوبارہ سے موت نہیں آئے گی۔ تو مشرکین کو سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے، اللہ کی سب سے پہلے بادشاہت دکھائی کہ وہ رب کون ہے، قدرت والا ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا، زندگی دی، پھر موت بھی دے گا، ہر ایک کو اس کے مطابق پھر بدلہ بھی دے گا، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ ہم ہر صورت کا صرف ایک مین ٹاپک کے لحاظ سے پڑھیں گے، ایک ایک آیت کو واضح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ ہر صورت کا جو ہے ایک اکٹھا اپنے اندر مضمون سمیٹے ہوئے ہیں، تو اسی لیے ہم اکٹھا ہی صورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو کفار تھے، آیت نمبر 6 میں بتایا جو کافر تھے ان کا کیا رد عمل تھا، یعنی اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، شرک کرتے تھے، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، چیخیں گے، دھاڑیں گے وہاں پہ، تو جو جہنم کے دربان ہوں گے ان کو کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ آیا تھا لیکن ہم نے مانا نہیں تھا، تب وہاں پہ جا کے مان لیں گے۔ اس سے بیٹر ہے کہ انسان دنیا میں ہی مان لے۔ اور یہ کیا کہیں گے؟ ہم سنتے تھے لیکن ہم سمجھتے نہیں تھے۔ ان کے برعکس ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے برعکس جو اللہ سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر، یعنی ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے اجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے راز بھی جانتے ہیں کہ کس کے سینے میں کیا چل رہا ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اللطیف الخبیر، اس کی صفت تو یہ ہے، وہ تو باریک بین ہے، وہ تو خوب باخبر ہے، حتیٰ کہ لوگ نہیں جان رہے ہوتے، اللہ تو جان رہے ہوتے ہیں۔ پھر قدرت کے دلائل واضح کیے، وہ کیسے باریک بین ہے۔ والذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے تو زمین بنائی، تو اسی نے ہی ہر چیز پہ نظر رکھنی ہے نا، وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اس نے آسمان بھی بنائے، آسمان کی طرف دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ وہ ستونوں کے بغیر تعمیر ہے۔ اس کے بعد خوف دلایا گیا ان مشرکین کو، کیا بے خوف ہو گئے؟ یعنی آسمان کس نے بنائی؟ عبرت کے لیے بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 18 میں عبرت والی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، یعنی پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، پرندوں کی طرح اپنے گھروں میں وہ لیٹے ہوئے ہیں، مطلب اتنا ان پہ عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد شرک کا بتایا، یعنی غور و فکر دلانے کے لیے، امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، یعنی جن کو تم پکار رہے ہو دنیا میں، مشرکوں کو، کیا وہ اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ تو ایک دھوکہ دے رہے ہیں نا، وہی رزق دیتا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کچھ جانور جو اپنے چہروں کے بل چل رہے ہیں، کچھ کس طرح چل رہے ہیں؟ تو جو کوئی مطلب سیدھا چل رہا ہے وہی سیدھے رستے پر ہے، اور جو ٹیڑھا چل رہا ہے یعنی کہ
ہدایت کے رستے سے تھوڑا دور ہٹ رہا ہے، توحید سے ہٹنا یہ ہوتا ہے ٹیڑھے رستے پر چلنا۔ توحید کا رستہ جو ہے وہ سیدھا رستہ ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ اسی کو ہی سیدھا رستہ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم اہدنی وسددنی۔ ان کو سارے دلائل بتائے گئے کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، پھر اس پہ سارا کچھ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں بھی بنائی جس سے انسان بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے بارے میں مشرکین کا مطالبہ بتایا گیا آیت نمبر 25 میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کب ہوگا وعدہ؟ فرمایا ان سے کہیے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر جب یہ دیکھ لیں گے ان کے چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسے بگڑ گئے ہوں، پھر یہ پکاریں گے اپنے مشرکیوں کو لیکن وہ ان کی مدد بالکل نہیں کر سکیں گے، نہ تو ان کو پناہ دی جائے گی، یعنی عذاب سے بالکل ان کو نہیں بچایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، اسی پر ایمان لائے، اسی پر ہم نے توکل کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں سمجھانے کے لیے ان کو، مشرکین کو، کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر توکل کرتے ہیں، ان قریب تم لوگ جان لو گے، یعنی کون ہے اللہ، یعنی قیامت کے دن سب جان لیں گے اللہ تعالیٰ واقعی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القلم سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کا مضمون چونکہ یہ ہے دعوت اللہ، اس میں کام کرنے کا، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے، تزکیہ کس طرح انسان کر سکتا ہے، حسن اخلاق، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، یعنی اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو شروع میں رکھا چونکہ اہم چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کوئی مجنون نہیں ہے، کیونکہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے، آپ تو بلند اخلاق والے ہیں۔ آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہر ایک انجام ہر کوئی دیکھ لے گا۔ تو جو بھٹکا ہوا ہے رستے سے، اللہ تعالیٰ اسے پھر ہدایت نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آیت نمبر 8 میں، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ نے جھٹلانے والوں کی اطاعت نہیں کرنی، یہ نہ ہو آپ ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی ان کی اطاعت کریں۔ جب انسان کسی کے پیچھے لگتا ہے نا تو ویسا ہو جاتا ہے، جیسی صحبت اختیار کریں گے ویسا انسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ زیادہ مطلب جو بہت زیادہ بولنے والا ہے، عیب لگانے والا ہے، چغل خور ہے، قسمیں کھانے والا ہے، ان کے پیچھے آپ نے نہیں لگنا۔ سخت گناہ گار کے پیچھے، بد مزاج کے پیچھے، بد نسب کے پیچھے، مال والے اور بیٹوں والے، مطلب ان کے پیچھے نہیں لگنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا کچھ دیا لیکن انہوں نے یہی کہا یہ تو کہانیاں ہیں، یعنی قرآن کی نعمت بھی دی، انہوں نے کیا کہا، کہانیاں ہیں یہ ان کی آزمائش ہی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، باغ والا، یہ اہل مکہ کی آزمائش تھی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے باغ دیا، بہت فاصلے پر تھا۔ جب بھی باغ لگا تھا، مطلب وہ ایک آدمی تھا، مطلب ایک شخص تھا، نیک تھا، اس کی اولاد صحیح نہیں تھی، وہ جب بھی باغ لگاتا اس کے 3 حصے کرتا۔ تو پہلا حصہ وہ مطلب اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتا، دوسرا حصہ یتیموں کو دیتا، اور تیسرا حصہ پھر وہ اپنے مطلب کہ بچوں پر لگا دیتا تھا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے کیا کیا، اس کی اولاد نے کہا کہ اب ہم کسی کو حصہ نہیں دیں گے، تو ان کا باغ تباہ ہو گیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ آج ہم مطلب کہ صبح جلدی جلدی نکلیں گے، انہوں نے پلان بنایا صبح جلدی جلدی نکلیں گے تاکہ مسکین وہاں سے آ کر نہ لے جائیں، یعنی اتنا تکبر تھا ان میں، کہتے تھے مسکین لوگ آ کر لے جاتے ہیں، باغ ہمارا تباہ کر جاتے ہیں، آج ہم مطلب صبح صبح جائیں گے اور سارا کچھ کاٹ لائیں گے۔ اور جیسے وہ صبح صبح اٹھے لوگوں کو پکارنے لگے کہ آئیں ہم چلیں باغ کاٹنے کے لیے، لیکن جب وہاں پہنچے سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ کیوں؟ نیت پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ ویسا ہی عطا کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے رستے میں دینے سے ایسے نیت نہیں رکھنی چاہیے، جب آپ نیت رکھیں گے نا کہ میں دوں گا تو مجھے اور ملے گا، واقعی ایسے ہوتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے۔ پھر یہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے تو ایک نے کہا کہ آپ لوگوں نے شاید جب باغ میں آئے تھے آپ لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، دعا نہیں پڑھی تھی، اس لیے آپ لوگوں کا باغ ایسا ہوا ہے۔ تو پھر یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بہتر دے دے۔ تو اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں متقین کا انجام کیا ہے، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، متقی لوگ جو ہیں اپنے رب کے پاس باغات میں ہوں گے نعمتوں والے۔ پھر فرمایا کہ مسلمان یعنی فرمانبردار اور مجرم برابر ہو سکتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ کافروں کو تنبیہ کی گئی، یہ کیسے فیصلے کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں جنت ہمارے لیے، فرمایا انہوں نے کتاب میں پڑھا، یہ جو خود فیصلے کریں انہوں نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، انہوں نے فیصلے جو کیے ہوئے ہیں، یہ کچھ دلیل تو لائیں ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں، بالکل نہیں۔ مشرکین تو خود سے خود گڑ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی نا، یعنی پنڈلی کو کھول دیا جائے گا اور سب
سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے، تو یہ جو ہوں گے نا کافر، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جس نے دنیا میں جیسا کیا ہوتا ہے ویسا ہی وہ آخرت میں کرے گا۔ اگر انہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوا تو آخرت میں بھی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہ اکڑ جائیں گے، ان کی کمر ہی نہیں جھک سکے گی کیونکہ دنیا میں نہیں جھکائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تو ہم ان کو ڈیل دے رہے ہیں نا دنیا میں، تو یہ ان کو ہر چیز دی جا رہی ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کیجیے، آپ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ پریشان ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صبر کیجیے، آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، کیونکہ یونس علیہ السلام مچھلی والے ان کو کہا گیا، ان کا لقب تھا۔ یونس علیہ السلام جب سمجھاتے رہے اپنی قوم کو، قوم نے نہیں مانا، تو یونس علیہ السلام نے قوم کو چھوڑ دیا اور چلے گئے، اور جب گئے تو سمندر میں جب وہاں پہ کشتی پر بیٹھے تو وہ کشتی وزنی ہو گئی، تو وہاں پہ انہوں نے کہا، ملاح نے، کشتی کا جو ملاح ہوتا ہے چلانے والا، اس نے کہا کہ کسی لوگ کتنے لوگوں کو نکال دیا جائے جس سے کشتی چل سکے، تو سب نے کہا کہ یونس علیہ السلام کو نکالتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، پھر کیا کیا گیا، قرآن اندازی کی گئی، تو ان کا ہی نام آیا، 3 دفعہ ان کا نام آیا، تو ان کو پھر پھینک دیا گیا پانی میں، تو مچھلی نے آ کر نگل لیا، پھر یہ دعا کرتے رہے، اگر دعا نہ کرتے تو ان کو نجات شاید نہ ملتی، ان کی دعا یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو انہوں نے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، ایک باہر مطلب میدان میں ان کو پھینک دیا تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ چلے گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کر، قوم کو نہیں چھوڑنا آپ نے، مطلب آپ نے ان کو سمجھاتے ہی رہنا ہے، اگر یہ سن لیں تو ٹھیک ہے، نہ سنیں تو پھر اللہ پر فیصلہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اس پارے کا مطلب اس آیت جو سورت کا مضمون ہے دعوت اللہ ہی ہے، اور داعیہ دین کا مزاج کیسا ہونا چاہیے وہ بتایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقہ ما الحاقہ، یہاں پہ قیامت کے بارے میں بتایا گیا، یعنی قیامت کا تذکرہ وہ ضرور قائم ہونے والی ہے، حق ہونے والی ہے، یعنی حق ہوتا ہے سچ، ضرور ثابت ہو کر رہے گی، حتیٰ کہ قوم سمود نے جھٹلا دیا، لیکن فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سمود اس وجہ سے تو ہلاک کر دے گی کیونکہ انہوں نے قیامت کا انکار کر دیا، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، قوم عاد ان کو ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، 8 دن 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر ہوائیں چلتی رہیں، حتیٰ کہ ان کو ایسے ہوا نے بنا دیا جیسے روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے، جیسے کھجور کے تنے اکھڑ اکھڑ کر اڑ رہے ہوتے ہیں، ایسے نعوذ باللہ یہ اڑ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد فرعون، اس نے کتنی سرکشی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح پکڑا، پانی میں ڈبو دیا، ابھی تک اس کی لاش بطور عبرت پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا قیامت کا منظر کیا ہوگا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اس دن سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ سب ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی کیا، قیامت، اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے سب کے سب حاضر ہو جائیں گے، کناروں پر آ جائیں گے، اس دن 8 فرشتے ہوں گے وہاں پر، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، یعنی کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا، کوئی بھی وہاں سے چھپ نہیں سکے گا، اور جس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، کتنا خوش قسمت ہوگا، وہ سب کو کہے گا میرا نامہ اعمال پڑھو۔ آج ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے اچھے مارکس آتے ہیں وہ سب کو دکھا رہے ہوتے ہیں، جس کے نہیں اچھے آتے وہ کسی کو نہیں دکھاتا، تو ایسا ہی وہاں پہ حال ہوگا، جس کا اچھا ہوگا نامہ اعمال سب کو دکھا رہا ہوگا، اور جس کا نہیں اچھا ہوگا وہ گھر والوں کے پاس بھی جانے سے شرمندگی محسوس کرے گا، اور جن کا اچھا ہوگا وہ دل پسند زندگی میں ہوں گے اور باغات میں ہوں گے، جھکے ہوئے پھل ان کے پاس خود قریب آ جائیں گے، ایک ہوتا ہے خود توڑنا، لیکن ان کے پاس خود قریب آ جائیں گے پھل، جس طرف بھی وہ اشارہ کریں گے۔ ان کے علاوہ ان کے برعکس جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، جن کے بائیں ہاتھ میں مال نامہ دیا جائے گا، وہ پھر کہیں گے کاش یہ کتاب ہمیں نہ ملتی، یہ آج ہم نہ پڑھتے، ہمارا حساب کیسا ہے، یعنی پھر وہ کاش کاش بولیں گے، اس لیے آج کاش کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جہنمیوں کا لفظ ہے، اور یہ کافر کی حسرت کا لفظ ہوگا اس دن، تو اس دن یہ ہلاک ہو جائیں گے، جہنم میں جلیں گے، حتیٰ کہ ان کو زنجیروں میں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا، کیوں، ولا يحض على طعام المسکین، یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جلائیں گے، ولا طعام الا من غسلین، پھر چونکہ یہ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، پھر ان کو کھانا کیا ملے گا جہنم میں، ان کو زخموں کی پیپ ملے گی، خطا کار ہونے کی وجہ سے، گناہ گار ہونے کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ لقول رسول کریم، یہ ایک معزز
पैगंबर का कौल है, यानी ये ज़रूर होना, ऐसे ही होना है। वमा हुवा बिक़ौलि शाइर, किसी शायर का कौल नहीं है, वला बिक़ौलि काहिन, किसी काहिन का भी कौल नहीं है, जो कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून काहिन कहते हैं, यानी ये कहते हैं ये सब कुछ कहानियाँ हैं, ये तो शायरी है। मतलब हर कुरान को भी कहते हैं, क़यामत को भी कहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो शायर भी नहीं है, मजनून भी नहीं है, काहिन भी नहीं है। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल करदा किताब है। फरमाया लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन, यानी हम इसको दाएँ हाथ से पकड़ते हैं। कुरान पाक को पकड़ने का अदब ये है कि दाएँ हाथ से पकड़ें, दाएँ हाथ से पढ़ें, दाएँ हाथ पे की फिंगर रखें ऊपर। इसमें नसीहत सिर्फ़ मुत्तक़ीन के लिए है। व इन्नहु लहसरतुन अलल काफ़िरीन, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि काफ़िरों पर हसरत है, यानी वो हसरत करेंगे। व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन, वो कहेंगे ये तो हक़ बात, ये तो यकीनी बात है। इसलिए फरमाया फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए उसके नाम के साथ जो बहुत अज़मत वाला है। यानी इनके साथ इंजाम ना हो काफ़िरों के साथ, इसलिए तस्बीह कीजिए। अल्लाह ताला हमें भी सबसे ज़्यादा तस्बीह करने वाला बनाए। आमीन। उसके बाद सूरत मारिज स्टार्ट हो रही है। इस सूरत में इबादत का ज़िक्र है, यानी दाई अल्लाह को, यानी एक दाई को अल्लाह की तरफ कैसे बुलाए, मतलब दाई को चाहिए वो किस तरह अल्लाह की तरफ बुलाए लोगों को। इबादत की दुरुस्तगी और पाबंदी अख्तियार करना, ये भी इसमें बताया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ लिलकाफ़िरीन लैसा लहु दाफ़िअ, यानी अज़ाब क़यामत के बारे में बार-बार बताया जा रहा है कि लोग सवाल करते हैं कि वो अज़ाब वाक़या कब होगा? काफ़िरों के लिए तो वो बिल्कुल दूर नहीं है, काफ़िरों के लिए बिल्कुल करीब है, क्योंकि वो उसको माँग रहे हैं। वो क़यामत का दिन कितना होगा? 50,000 साल के बराबर होगा। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं आप सब्र कीजिए। ये देख लेंगे उससे, करीब ही देख लेंगे। उस दिन क्या होगा, क़यामत का मंज़र बयान किया जा रहा है आयत आयत नंबर 8 से। उस दिन तो आसमान तेल की तिरछट की तरह हो जाएगा। तेल की तिरछट एक पाँव पे या हाथ पे कहीं पे भी गिर जाए, तो हमारा पाँव वहाँ से जिस्म जल जाता है। तो सोचिए वो तो आसमान उस दिन तेल की तिरछट की तरह हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा। पहाड़ धुलकी हुई रुई की तरह हो जाएँगे। कोई गहरा दोस्त किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन तो मुजरिम जो होंगे वो फ़िदिया देकर भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकेंगे, और कोई चाहेगा अपनी बीवी को दे दे, अपने भाई को दे दे, अपने कुँबे को देकर अपनी जान छुड़वा ले। सब ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन किसी को ऐसे निजात नहीं मिल सकेगी, अपने अमाल के मुताबिक ही मिल सकेगी। फरमाया इन काफ़िरों के साथ क्या होगा? कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, इतनी जल्दी माँग रहे हैं, उस दिन तो वो जो आग होगी वो मुँह की खाल को खींच देगी। इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, इंसान की हकीकत क्या है? इस तरह मुतालबात करता है, इतने वज़नी-वज़नी, इतने भारी मुतालबात, वो तो थुड़दला पैदा किया गया है, कमज़ोर है इंसान, ऐसा मुतालबा नहीं करना चाहिए। जब भी इंसान को कोई इस तरह की तकलीफ़ पहुँचती है, तो बहुत दिज़ा-फ़ज़ा करता है। जैसे ही कोई भलाई पहुँचती है, तो अल्लाह की तरफ से पलट आता है। अल्लाह की तरफ नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से पलट आता है, यानी मुशरिकीन की तरफ। सिवाय उनके इल्लल मुसल्लीन, नमाज़ियों के सिवाय। अब नमाज़ी कौन है? अल्लज़ीना हुम अला स्वलातिहिम दाइमून, जो नमाज में हमेशगी इख्तियार करते हैं, अपने मालों में से देते हैं, सवाली को, महरूम को, और वो सदका करते हैं। वो तस्दीक भी करते हैं बदले के दिन की। उनको पता है अल्लाह का अज़ाब है, वो उससे डरते हैं। वो अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और लौंडियों के, क्योंकि ये दो मुस्तस्ना हैं जिनसे मतलब नहीं हो सकती, बाकी वो मतलब शर्मगाहों की हिफाज़त करते हैं। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, यानी वो हद से नहीं बढ़ते। फरमाया जो भी चाहेगा इनसे हद से बढ़ जाए, यानी अब बीवी के लिहाज़ से तो ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर किसी और के साथ इस तरह की बुराई करेगा, बेहयाई करेगा, फ़उलाइका हुमुल आदून, ये हद से गुज़रने वाला है। अल्लाह ताला तो हर एक की निगरानी कर रहे हैं, वो तो गवाह हैं अल्लाह ताला। फरमाया ये जो नमाज़ी हैं, ये कौन है? अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करने वाले हैं। उलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून, ये बाग़ात में इज़्ज़त वाले होंगे। फमा लिल्लज़ीना कफ़रू क़िबलका मुहतिईन, इनके बरक्स जो काफ़िर होंगे वो दौड़े आ रहे होंगे, जिस तरह टिड्डियाँ दौड़ती हैं, कभी दाएँ से, बाएँ से, ग्रोह दर ग्रोह आएँगे। फ़ला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब इन्ना लक़ादिरून, उस दिन अल्लाह ताला कहेंगे, कसम, मैं कसम खाता हूँ रब जो है मशरिक़ों की, मग़रिब की, बेशक हम ही क़ादिर हैं, हम बदलने में भी क़ादिर हैं। यानी वमा नहनु बिमसबूक़ीन, हम नाकाम नहीं होने वाले, यानी हम ही सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए क़यामत को
کافر کا حال بتایا گیا، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کھیلنے دیجیے، بحث کریں، ہر چیز کریں، ایک نہ ایک دن تو ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اس دن کیسے نکلیں گے؟ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، آستانوں کی طرف دوڑیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، کس وجہ سے؟ ذلت کی وجہ سے، ایک تو نا عاجزی کی وجہ سے نہیں، ان کی ذلت کی وجہ سے آنکھیں جھکی ہوں گی۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ اس دن کہا جائے گا یہ ہے دن جس کا وعدہ کیے جاتے تھے، جس کا یہ انکار کر رہے تھے۔ اس کے بعد سورۃ النوح سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ النوح، اس میں چونکہ نوح علیہ السلام کی صبر کی کہانی بیان کی جا رہی ہے، صبر کا حق انہوں نے کیسے ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کیا؟ توحید کی دعوت دی۔ ہر نبی نے توحید کی دعوت دی، لیکن آگے سے لوگوں کو پروپیگنڈا کیا ہوتا تھا؟ مشرکین کے ساتھ ہو جاتے۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، اسی کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ لیکن قوم نے آگے سے سرکشی دکھائی۔ نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، میں رات دن قوم کو بلاتا رہا ہوں، حتیٰ کہ میں نے دوری نہیں ان سے اختیار کی، لیکن قوم کیا کرتی؟ جب بھی انہیں بلایا جاتا تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تکبر کرتے ہیں ان کے کپڑے تیار کیے جا چکے ہیں، جو ان کو جہنم میں یعنی آگ کے پہنائے جائیں گے۔ حالانکہ نبی بار بار بلا رہے ہیں، بار بار ان کو کہہ رہے ہیں، اعلانیہ بھی پوشیدہ بھی، یعنی اعلانیہ سب کو کہہ رہے ہیں، پوشیدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا ڈر ہو کہ کوئی نہ ماننے دے کسی کو، تو اس کے پاس جا جا کر آہستہ آہستہ کہنا تاکہ کوئی مان جائے۔ انہوں نے نہیں مانا تو ان کے ساتھ ہوا کیا؟ آسمان سے پانی برسایا گیا، سب غرق ہو گئے سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے گھر کے۔ ان کا بیٹا بھی ایک جو تھا پہاڑ پر چڑھ گیا، اس نے کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ اب نبی کا جو بیٹا وہ بھی نہیں بچ سکا، حالانکہ نبی کا بیٹا، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی مشرک تھا۔ تو اسے پتہ چلا جو مشرک ہے اس کی جان بالکل بھی نہیں بچ سکتی۔ نوح علیہ السلام قوم کو نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، آیت نمبر 12 سے، کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے باغات بنائے، نہریں بنائی، تم آج اللہ سے امید کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اسی نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تو آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اسی نے تو سورج چاند بنایا ہے، زمین بنائی ہے، اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے، زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ اگر زمین نہ ہوتی تو آج ہم پانی پہ ہوتے تو کیسے ہم رہ پاتے؟ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ میری قوم نے میری نافرمانی کی ہے، حالانکہ ان کو اولاد مال اتنی زیادہ ملی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کیا چال چلی؟ انہوں نے نبی کو چھوڑ دیا، کہتے ہیں کہ ہم ود کو اور سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو مانیں گے۔ یہ ان کے بتوں کے نام تھے، یہ ان کو مانتے، یہ بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، ظالموں کو ان کی جو بھٹکنا ہوتا ہے نا وہی ان کو زیادہ کر دیتے ہیں، وہ بھٹکے اور زیادہ بھٹکے ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے آگ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے پھر آخر پہ کہا، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے اللہ کافروں کا گھر زمین پر کوئی نہ چھوڑنا بسنے والا۔ ان کو اتنا غصہ آ گیا، یعنی اتنی دیر تک پیغام پہنچاتے رہے، ان کو پھر آخر پہ غصہ آیا، حجت تمام کی تو انہوں نے کہا اے اللہ کافروں کا گھر کوئی بھی بسنے والا نہ چھوڑنا، یعنی یہ سارے فاجر ہیں، یہ کافر ہیں۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا۔ نوح علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور اسے بھی جو میرے گھر میں مطلب داخل ہو، یعنی ایمان لا کر۔ وہ کون؟ مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی ان کو بھی بخش دے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور تو ظالموں کو ہلاکت میں ہی زیادہ کرنا۔ یہ ان کی دعا تھی آخر پہ۔ اس کے بعد سورۃ الجن سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ الجن میں جنوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جنات کا تذکرہ کیسے ہوا، وجود ان کا کیسے ہوا، پھر انہوں نے رسالت کا پیغام کیسے پہنچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہاں پہ جنوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن، ایک عجیب قرآن انہوں نے سنا، یعنی انہوں نے پہلی دفعہ سنا تو ان کو بہت عجیب لگا۔ اب یہاں سے اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ جو جن تھے اتنی غور سے قرآن سنتے تھے، پھر اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں ٹھہراتے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا پھر آگے بھی جا کے بتایا، یہ نہیں کہ اپنے پاس ہی رکھا، انہوں نے آگے جا کے بھی پیغام پہنچایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں پر پہرا کیسے تھا۔ آیت نمبر 8 میں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، چونکہ جو جن تھے نا پہلے جو تھے یہ شیاطین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو شیاطین جو تھے اوپر جا کے
فرشتوں کی باتیں سنتے، جب بھی کوئی بات کرتے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے، تو یا کسی نبی سے ملاقات ہوتی تو یہ شیاطین جو تھے اوپر جا کر باتیں سن لیتے، پہلے پہرا اتنا سخت نہیں تھا، جیسے ہی یہ زیادہ باتیں سننے لگ پڑے پھر پہرا اتنا سخت ہو گیا کہ سب جن جو تھے وہ سارے زمین پر آ گئے، اس کے بعد ان کو اوپر جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ ابھی درمیانی رستے پہ پہنچتے تھے آسمان کے، تو وہاں پہ ان کو شعلہ لگا دیا جاتا تھا، اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے پہرا لگا دیا، اتنی سخت ڈیوٹی لگا دی وہاں پہ، تو پھر یہ زمین پر ہی رہنا شروع ہو گئے۔ تو جب یہ قرآن سنتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب یہ آگے جا کے پیغام پہنچاتے، ان میں سے بہت زیادہ نیک بھی تھے اور کچھ جو تھے وہ سرکش تھے، لیکن زیادہ نیک ہی تھے اور آگے بھی پیغام پہنچاتے تھے۔ تو یہ کہتے اپنی قوم کو ڈراتے تھے انہیں اللہ سے، کہتے ہم نے سنا اور ہم ہدایت لے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، آپ لوگ بھی لے آؤ، یعنی اس سے ہمیں سبق حاصل